بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ، عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ جیسے ہی عمران فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا، سلیمان کے ہاتھوں میں موجود بچہ یکلخت دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ بچے کو اس طرح اچانک دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھ کر سلیمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ گنگ سا ہو کر جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی اچانک سیاہ دھوئیں کی ایک لہر سی نمودار ہوئی اور سلیمان کی ناک میں گھستی چلی گئی۔ سلیمان نے یکلخت زوردار چھینک ماری اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے سے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئیں اور پھر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں کی پتیاں سکڑ گئی تھیں۔ مکاشو، مجھے مکاشو کے پاس جانا ہے، ابھی، اسی وقت۔ اچانک سلیمان کے منہ سے کھوئی کھوئی اور غیر انسانی آواز نکلی، اور پھر وہ جیسے بغیر سوچے سمجھے انداز میں، مشینی انداز میں بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اسے اپنا دماغ خالی خالی سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر صرف جوزف کی تصویر تھی۔ اس کے تصویر کے سوا اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک انجانی طاقت تھی جو اس سے سب کچھ کروا رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ باہر نکل گیا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نارمل انداز میں چل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں یوں سکڑی ہوئی تھیں جیسے وہ نیند کے عالم میں چل رہا ہو۔ سلیمان کی جو حالت ہو رہی تھی اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ نارمل حالت میں نہیں ہے یا اس پر کوئی انجانی طاقت حاوی ہو چکی ہے۔ وہ نارمل انداز میں سیڑھیاں اتر کر وہ سڑک پر آیا اور پھر وہ پیدل ہی ایک طرف کو بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس نے اشارے سے ٹیکسی کو روکا اور پھر دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کر اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تو سلیمان نے اسے رانا ہاؤس کا پتہ بتا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اثبات میں سر ہلا دیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ سلیمان سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور وہ جیسے پلکیں چپکائے بغیر تیزی سے بھاگتی ہوئی سڑک دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی رک گئی۔ صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے سر گھما کر سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کی منزل آ گئی ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اور سلیمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ٹیکسی رانا تہور علی صندوقی کی عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، سلیمان نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ گیٹ کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلیمان نے ٹیکسی کا دروازہ بند نہ کیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان رکا اور مڑ کر اس کی طرف کو دیکھنے لگا۔ آپ کرایہ دینا بھول رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم یہیں رکو، مجھے تھوڑی دیر کا کام ہے اور پھر مجھے واپس بھی جانا ہے، سلیمان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں انتظار کرتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا اور ٹیکسی سڑک کی سائڈ کی طرف لے گیا۔ سلیمان ایک بار پھر گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے قریب جا کر اس نے سائڈ دیوار پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر سے کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور وہاں جوزف کا چہرہ دکھائی دیا۔ ارے سلیمان، تم یہاں؟ سلیمان کو دیکھ کر جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، دروازہ کھولو، سلیمان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ایک منٹ، ابھی کھولتا ہوں، جوزف نے کہا۔ اس کا کھڑکی سے سر ہٹا اور کھڑکی بند ہو گئی اور پھر چند لمحوں کے بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ جوزف باہر آ گیا۔ خیریت؟ آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اندر چلو، مجھے تم سے کام ہے، سلیمان نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا اور جوزف چونک کر اس کی شکل کو دیکھنے لگا۔ کیسا کام؟ اور یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ جوزف نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اندر آ کر بتاتا ہوں، سلیمان نے کہا اور جوزف چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے کاندھے اچکائے اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ سلیمان بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کو کنڈا لگا دیا۔ ہاں، اب بتاؤ،
जोसेफ ने उससे पूछा। क्या बताऊं? सुलेमान ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, सुलेमान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो बताओ क्या काम है, जोसेफ ने कहा। पहले बताओ कि जवाना का है, सुलेमान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो अपने किसी निजी काम के सिलसिले में क्रीमिया गया हुआ है, उसका कल फोन आया था, उसने कहा था कि उसे आने में भी वक्त लगेगा, जोसेफ ने कहा। तो तुम यहाँ अकेले हो? सुलेमान ने पूछा। हाँ, क्यों? जोसेफ ने पूछा। कुछ नहीं, सुलेमान ने मुबहम से अंदाज में कहा और इधर उधर देखने लगा। क्या देख रहे हो? और तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, जोसेफ ने कहा। जोसेफ, मैं तुमसे एक चीज लेने के लिए आया हूँ, उम्मीद है तुम वो चीज मुझे देने से इनकार नहीं करोगे, सुलेमान ने जोसेफ की तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा। क्या चीज? जोसेफ ने पूछा। जो भी है, पहले वादा करो कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, सुलेमान ने इसी अंदाज में कहा। तुम बताओ, मैं इनकार नहीं करूंगा, जोसेफ ने भी संजीदगी से कहा। नहीं, ऐसे नहीं, तुम वादा करो, सुलेमान ने उसे जोर देते हुए कहा। देखो सुलेमान, मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन फिर भी तुम जो मांगोगे मैं इनकार नहीं करूंगा, जोसेफ ने कहा। मैं तुमसे वादा करने का कह रहा हूं, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। मेरी जबान से निकली हुई हर बात वादा होती है। मैंने कहा है ना कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बशर्त यह कि वो चीज मेरे पास हुई तो, जोसेफ ने कहा। सोच लो, अगर तुमने इनकार कर दिया तो, सुलेमान ने कहा। नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, जोसेफ ने सर झटक कर कहा। ओके, पिछले दिनों तुम साहब और तुम साकाकारा के मावराई सिलसिले में मसरूफ थे, सुलेमान ने कहा। हाँ, जोसेफ ने सर हिलाकर कहा। तुम्हारी आंखें नोचने के लिए एक शैतानी ताकत हाकामा आई थी, सुलेमान ने कहा। हाँ, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? जोसेफ ने हैरान होकर कहा। हाकामा और तुम्हारा जबरदस्त मुकाबला हुआ था, लेकिन वो तुम्हारे पास मौजूद एक खंजर से डरकर भाग गया था, और तुमने अफ्रीका के जंगलों में जाकर इस खंजर से हाकामा जैसी शैतानी जरियत को जबा भी किया था, सुलेमान ने जैसे जोसेफ की बात अनसुनी करते हुए कहा। हाँ, वो गमलोगी मागी का खंजर है, इससे शैतानी जरियात डरती हैं, और इस खंजर से वाकई शैतानी जरियात को जबा करके फना किया जा सकता है, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या गमलोगी मागी का खंजर अब भी तुम्हारे पास है? सुलेमान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, वो खंजर मुझे फादर जोशुआ ने खुसूसी तौर पर तोहफे में दिया था, जोसेफ ने कहा। कहाँ है वो खंजर? सुलेमान ने पूछा, और जोसेफ बुरी तरह से चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। तुम्हें इस खंजर से क्या मतलब है, और तुम गमलोगी मागी के खंजर के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुमसे वो खंजर लेने के लिए आया हूँ, सुलेमान ने एक एक लफ्ज रुक रुक कर कहा, और जोसेफ यकलख्त उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलने लगी। खंजर? तुम्हें गमलोगी मागी का खंजर चाहिए? मगर क्यों? तुम इस खंजर का क्या करोगे? जोसेफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इसे छोड़ो, तुम बस वो खंजर लाकर मुझे दे दो, सुलेमान ने सपाट लहजे में कहा। नहीं, वो गमलोगी मागी का खंजर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो शैतानी जरियात को जबा करने के काम आता है, सब्जियां तरकारियां काटने के लिए नहीं, जोसेफ ने मुंह बनाकर कहा। देख लो जोसेफ, तुमने मुझसे वादा किया है कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम मुझे दोगे, अब तुम खंजर देने से इनकार करके खुद ही अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हो, सुलेमान ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। नहीं, मैं अपने वादे से मुनहरिफ नहीं हो रहा, लेकिन खंजर, मैं तुम्हें खंजर कैसे दे सकता हूँ, जोसेफ ने परेशान होते हुए कहा। अब या तो मुझे गमलोगी मागी का खंजर दो, या फिर साफ कह दो कि मकाशू खानदान का प्रिंस वादा करना तो जानता है, लेकिन वादा पूरा करना उसके बस की बात नहीं है, सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा, और जोसेफ उसे गुस्सीली निगाहों से घूरने लगा। ऐसी बात मत करो सुलेमान, प्रिंस मकाशू वादा करना भी जानता है और निभाना भी, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो वे गमलोगी मागी का खंजर मुझे ला कर दो, सुलेमान ने कहा। तुम इस खंजर से करना क्या चाहते हो? जोसेफ ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। मुझे उसकी जरूरत है, बस, इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता, सुलेमान ने सख्त लहजे में कहा। क्यों नहीं बता सकते? गमलोगी मागी का खंजर कोई मामूली खंजर नहीं है, तुम नहीं जानते अगर ये खंजर किसी शैतानी ताकत के हाथ लग गया तो, जोसेफ कहते कहते रुक गया। तो क्या होगा? सुलेमान ने पूछा। कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें गमलोगी मागी का खंजर क्यों चाहिए? तुम इसका क्या करोगे? जोसेफ ने सर झटक कर कहा।
جوزف تم خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا وعدہ پورا کرو اور گملوگی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دو۔ مجھے گملوگی ماگی کے خنجر کی اشد ضرورت ہے، سلیمان نے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، لیکن جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر کیوں چاہیے، تب تک میں تمہیں وہ خنجر نہیں دوں گا۔ جوزف نے بھی اپنا لہجہ انتہائی سخت کرتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ تم مجھے خنجر نہیں دینا چاہتے، سلیمان نے تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں جس طرح تم مانگ رہے ہو، جوزف نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ سوچ لو، تمہارا یہ انکار تم پر بھاری پڑ سکتا ہے، سلیمان نے غرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جوزف نے حیرت اور غصے سے کہا۔ جو چاہو سمجھ لو، میں تم سے گملوگی ماگی کا خنجر لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدے کے مطابق خنجر خود لا کر ہی مجھے دے دو گے تو ٹھیک، ورنہ، سلیمان نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا؟ جوزف نے غرا کر کہا۔ جوزف کو سلیمان کے بدلے ہوئے انداز پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، سلیمان نے تیز لہجے میں کہا۔ جوزف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اچانک اسے زبردست جھٹکا لگا اور وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا، جیسے کسی نے یکلخت اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا ہو۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی حیرت ابھر آئی تھی۔ دکوشا، تمہاری آنکھوں میں یہ دکوشا کا سایہ؟ جوزف نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں دکوشا ہوں، میں نے اس انسان کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اس بار سلیمان کے منہ سے کڑکتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر تم یہاں کیسے؟ تم تو تاریک دنیا کے باسی ہو، جوزف نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، میں تاریک دنیا کا رہنے والا ہوں۔ تاریک دنیا کے آقا نے مجھے یہاں گملوگی ماگا کا خنجر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم گملوگی ماگی کا خنجر کسی بھی صورت مجھے نہیں دو گے، اس لیے میں اس انسان کے دماغ پر قبضہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ اگر تمہیں اس انسان کی زندگی عزیز ہے تو جاؤ اور جا کر گملوگی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دو، ورنہ میں اس انسان کا کیا حشر کر سکتا ہوں، تم اس سے بھی واقف ہو۔ سلیمان کے منہ سے انتہائی خوفناک اور گھبراہٹ بھری آواز نکلی۔ جوزف حیرت اور غصے سے سلیمان کو گھور رہا تھا۔ سلیمان کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی ابھر آئی تھی، تیز اور گہری سرخی۔ تو تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر چاہیے، جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، آقا کو اس کی خنجر کی ضرورت ہے، سلیمان کے منہ سے دکوشا کی آواز نکلی۔ کون ہے تمہارا آقا؟ جوزف نے پوچھا۔ موقات، سلیمان نے اسی طرح دکوشا کی آواز میں کہا، اور موقات کا نام سن کر جوزف ایک بار پھر اچھل پڑا۔ موقات؟ تم موقات کے غلام ہو؟ جوزف نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں موقات کا غلام ہوں، سلیمان نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن موقات کو تو صدیوں پہلے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور پھر ان ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ پر دفن کر دیا گیا تھا، جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا ہی تھا، لیکن موقات کے ٹکڑے زمین سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے زندہ کیا گیا تھا۔ اب موقات زندہ بھی ہے اور طاقتور بھی، دکوشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کس نے زندہ کیا تھا موقات کو اور کیوں؟ جوزف نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اسے زندہ کرنے والا پجاری تابوش ہے، اسی نے موقات کے الگ الگ ٹکڑے تلاش کیے تھے اور پھر انہیں جوڑ کر اس نے موقات کو زندہ کر دیا۔ موقات تابوش کا غلام ہے اور میں موقات کا، دکوشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، موقات زندہ ہو گیا ہے؟ یہ تو نہایت خطرناک بات ہے، کہاں ہے وہ؟ جوزف نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ تاریک جنگل میں ہے، دکوشا نے جواب دیا۔ تاریک جنگل؟ کون سی جگہ؟ تاریک جنگل میں، اور موقات جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ افریقہ کے شمال میں ایک جنگل ہے جسے لاشاکا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور تاریک ہے، اس لیے اسے تاریک جنگل کہا جاتا ہے۔ موقات ان جنگلوں کی تاریکیوں سے باہر آنا چاہتا ہے، لیکن دکوشا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ بتاؤ، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حقیقتاً تشویش کے گہرے سائے نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے دماغ میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی۔ نہیں، اس کے بارے میں تمہیں مزید کچھ نہیں بتا سکتا، دکوشا نے گررا کر کہا۔ کیوں؟ جب تم نے اتنا سب کچھ بتا دیا تو پھر یہ کیوں نہیں؟ جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ یہ موقات کا راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، اور اب بس، میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا
بتا دیا ہے، اب تم جاؤ اور جا کر مجھے گملوگی ماگی کا خنجر لا کر دو، فوراً، دکوشا نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن موقات کو گملوگی ماگی کے خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس خنجر سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ جوزف نے جیسے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جوزف، میں نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں جتنا بتانا تھا بتا دیا ہے، اب تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر دے دو، ورنہ میں تمہارے ساتھی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا کر راکھ کر دوں گا، دکوشا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، ایسا مت کرنا، تم اس کو چھوڑ دو، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر دے دوں گا، جوزف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس کا جسم تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے خنجر نہیں دے دیتے۔ میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کا جسم آزاد کر دیا تو تم فوراً مجھے دبوچ لو گے اور گملوگی ماگی کے خنجر سے ذبح کر دو گے، دکوشا نے کہا، اور جوزف نے بے اختیار غصے سے جبڑے بھینچ لیے۔ جب تک میرا اس آدمی پر قبضہ ہے تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے اگر اس انسان کی زندگی چاہتے ہو تو فوراً گملوگی ماگی کا خنجر لا کر مجھے دے دو، دکوشا نے کہا۔ گملوگی ماگی کا خنجر یہاں پر نہیں ہے، میں نے حفاظت کے لیے اسے یہاں سے بہت دور چھپا رکھا ہے، جوزف نے اسے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ زیادہ چالاک مت بنو، میں دکوشا ہوں، میری سینکڑوں آنکھیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں گملوگی ماگی کا خنجر اس عمارت کے ایک تہخانے میں ایک پرانے صندوق میں موجود ہے، جہاں تم نے دوسرا سامان بھی رکھا ہوا ہے، دکوشا نے کہا، اور جوزف اسے گھور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنی گرفت سے آزاد کرو، میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر لا کر دیتا ہوں، جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خنجر لیے بغیر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کروں گا، جلدی کرو، مجھے خنجر لا کر دو، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، سلیمان کے منہ سے دکوشا کی سخت اور غصیلی آواز نکلی۔ نہیں، ایسے نہیں، جب تک تم اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرو گے میں تمہیں خنجر نہیں دوں گا، جوزف نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے ہلاک کر دوں؟ دکوشا نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کر دو اسے ہلاک، مجھے یقین ہے کہ موقات کو اس خنجر کی ضرورت کسی شیطانی مقصد کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اور اس کا شیطانی مقصد انسانیت کے خلاف ہی ہوگا۔ میں بے شمار انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک انسان کی ہلاکت برداشت کر لوں گا، تم اسے ہلاک کر دو، میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر نہیں دوں گا، جوزف نے کرخت لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، دکوشا گرایا، میں سوچ سمجھ کر ہی بول رہا ہوں، تم ایک بار اسے ہلاک تو کرو، پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ جیسے ہی تم اسے ہلاک کرو گے میں تمہیں گردن سے پکڑ لوں گا اور پھر تمہیں اسی گملوگی ماگی کے خنجر سے ذبح کر دوں گا، جوزف نے کہا، اور سلیمان اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے اچانک سلیمان برق رفتاری سے گھوما، اس نے گھومتے ہوئے بیک کک اس قدر تیزی سے اور اچانک جوزف کے سینے پر ماری کہ جوزف کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ اڑتا ہوا پشت کے بل دور جا گرا۔ سلیمان کی کک میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے دیو قامت اور انتہائی بھاری برکن جوزف کو یوں دور اچھال کر پھینکا تھا جیسے وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو۔ جوزف جیسے ہی نیچے گرا اسی لمحے سلیمان نے لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا میں تیرتا ہوا جوزف کے قریب آ گیا۔ جوزف کو نہیں لگا تھا کہ سلیمان کی زوردار ٹھوکر جوزف کے پیروں پر پڑی۔ جوزف کے منہ سے ایک بار تیز چیخ نکلی اور اس کا جسم ہوا میں اٹھا اور رول ہوتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ اٹھا، اسی لمحے سلیمان نے قریب آ کر اس کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن جوزف نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مکے والا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر روک لیا۔ اس نے سلیمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان نے اسے دوسرے ہاتھ کا پنچ مارنا چاہا، لیکن جوزف نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ دکوشا، تم اس طرح زبردستی مجھ سے خنجر حاصل نہیں کر سکتے، جوزف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گرا کر کہا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، دکوشا گرایا۔ اس نے اپنا جسم پیچھے کیا اور ساتھ ہی وہ اچھلا اور جوزف کے ہاتھوں میں الٹی کلا بازی لگاتا ہوا گھوم گیا۔ جیسے ہی اس کے پیر گھوم کر دوبارہ زمین پر لگے، جوزف کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس بار جوزف سلیمان کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ سلیمان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے تھے، ابھی وہ سنبھل ہی رہا تھا کہ سلیمان بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی نیم دائرے میں گھومتی ہوئی ٹانگ ٹھیک جوزف کے سر پر پڑی۔ جوزف کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر سلیمان نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے لمحے وہ بھاری بھرکم جوزف کو گردن سے پکڑ کر یوں اوپر اٹھا رہا تھا جیسے اس کے سامنے جوزف ایک دبلا پتلا اور کمزور سا انسان ہو۔ جوزف نے تڑپ کر سلیمان کے منہ پر پنچ مارنا چاہا، لیکن سلیمان نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ اسی لمحے سلیمان نے اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور جوزف کو گھما کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا۔ جوزف کے منہ سے زوردار چیخ نکلی
اور پھر اس کی چیخ یکلک خرخراہٹوں میں کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اسے زمین پر گراتے سلیمان نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا، اور جوزف کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن پر سلیمان کے پیر کی بجائے ہزاروں من وزنی چٹان آ گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سلیمان کی ٹانگ پکڑی اور اسے الٹانے کے لیے زور لگایا، لیکن سلیمان تو ایک طرف، سلیمان کی ٹانگ کا وزن بہت زیادہ تھا، اور دوسرے گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے جوزف کا پورا زور نہیں لگ رہا تھا۔ بس جوزف، بس، اب تم حرکت نہیں کر سکتے، سلیمان کے منہ سے خوفناک آواز نکلی۔ تم جوزف کے منہ سے خرخراتی ہوئی آواز نکلی۔ اب میں چاہوں تو صرف ایک جھٹکے سے تمہاری گردن کی ہڈی توڑ سکتا ہوں جوزف، بولو، تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ سلیمان کے منہ سے دکوشا کی غضبناک آواز نکلی، اور ساتھ ہی اس نے جوزف کی گردن پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ ایک لمحے کے لیے جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے واقعی اس کی گردن کی ہڈی تڑک رہی ہو۔ وہ بری طرح سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں تکلیف کی وجہ سے جوزف کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں پہلے تمہیں ہلاک کروں گا اور پھر اس شخص کو جو میری گرفت میں ہے۔ اس کے بعد باہر جا کر میں کسی اور کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، اور پھر اس شخص کے ساتھ میں یہاں آ کر تہ خانے میں جاؤں گا اور اس شخص کے ذریعے گملوگی ماگی کا خنجر حاصل کر لوں گا۔ اس لیے میری بات مان جاؤ، میں تمہیں اب ایک آخری موقع دے رہا ہوں، بولو، خنجر دیتے ہو یا پھر میں تمہارا کام تمام کر دوں؟ سلیمان نے خشک لہجے میں کہا۔ رکو، مجھے مت مارو، میں تمہیں خنجر دے دوں گا، جوزف نے اذیت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، وعدہ کرو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر دو گے، سلیمان نے اس کی گردن پر پیر کا دباؤ اور زیادہ بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور اس بار جوزف کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں زوردار دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی آنکھیں شدید اذیت سے جیسے باہر کو ابل رہی تھیں۔ ہاں، میں تمہیں خنجر دوں گا، میں تمہیں خنجر دوں گا، جوزف نے بھینچی بھینچی آواز میں کہا۔ پھر وہی بات، تم اس وقت میرے پیر کے نیچے ہو جوزف، میں جانتا ہوں جیسے میں پیر ہٹاؤں گا تم اپنی بات سے مکر جاؤ گے، اس لیے جب تک تم وعدہ نہیں کرو گے کہ تم مجھے گملوگی ماگی کا خنجر ضرور دو گے، تب تک میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کرو، ابھی اور اسی وقت، سلیمان نے گرج کر کہا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر ضرور دوں گا، جوزف نے اذیت بھرے انداز میں بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب ہوئی بات، اٹھو اور جا کر مجھے خنجر لا کر دو، سلیمان نے اس کی گردن سے پیر ہٹاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے جوزف کی گردن سے پاؤں ہٹایا، جوزف کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا کا طوفان نکل آیا ہو۔ جوزف نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لی، اور وہ گردن مسلتا اور اسے گھورتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ ابھی تکلیف کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سلیمان سے دور ہٹتا چلا گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ سلیمان دوبارہ اس پر حملہ نہ کر دے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سلیمان نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں چونکہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے میں تمہیں گملوگی ماگی کا خنجر لا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا دکوشا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے تم سے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، سلیمان نے کاندھے اچکا کر کہا۔ ایسا وقت ضرور آئے گا، میں اس وقت اس آدمی کی وجہ سے مجبور ہوں جس پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے، ورنہ، جوزف نے جبڑے بھینجتے ہوئے کہا۔ بس کرو، باقی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، سلیمان نے کہا، اور جوزف اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا رہائشی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک دروازہ کھول کر وہ اندر گیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 دھاروں والا مخصوص خنجر تھا جس سے اس نے ساکا کارا کے سلسلے میں افریقہ میں جا کر ساکا کارا نامی بھیانک مخلوق ذبح کی تھی۔ یہ لو خنجر، جوزف نے خنجر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بوجھا بوجھا سا تھا، جیسے گملوگی ماگی کا خنجر دکوشا سے جیسے شیطان کو دیتے ہوئے اس سے افسوس ہو رہا ہو۔ اسے میرے قدموں میں پھینک دو، سلیمان نے کرخت آواز میں کہا، تو جوزف نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور خنجر سلیمان کے پیروں کے پاس پھینک دیا۔ بہت خوب، اب تم 20 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ کیوں؟ میرے 20 قدم پیچھے ہٹنے سے کیا ہوگا؟ جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، سلیمان نے گزرایا، اور جوزف اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ 20 قدم پیچھے ہٹا، اچانک اس نے سلیمان کی ناک اور کانوں سے سیاہ دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔
دھواں لہراتا ہوا تیزی سے سلیمان کے قدموں کے پاس پڑے ہوئے گملوگی ماگی کے خنجر پر آ کر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر جوزف بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے خنجر کی طرف چھلانگ لگائی، جیسے وہ وہاں سے خنجر اٹھا لینا چاہتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے آتا، دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دھوئیں کے تحلیل ہونے کے ساتھ ہی زمین پر پڑا ہوا گملوگی ماگی کا خنجر بھی غائب ہو گیا۔ اسی لمحے سلیمان، جو ناک اور کانوں سے دھواں نکلتے ہی بری طرح سے لہرا رہا تھا، اچانک الٹ کر گر پڑا۔ دھواں اور خنجر غائب ہوتے ہی دیکھ کر جوزف ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ تعصب اور پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ مایوس ہو کر دھم سے اسی جگہ پر گر کر بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا۔ تعصب اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔